السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت اسلامک ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو پیارے بہن بھائیوں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ بدکار انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب یہ بھی آتا ہے کہ اسے قبر میں ڈراؤنی شکلیں نظر آتی ہیں۔ اپنا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، نیچے ہی ریڈ کلر کا بٹن ہے، اسے پریس کر دیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن آل نوٹیفیکیشن اس کو بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی نئی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جب اس بندے یا بندی کو وہ ڈراؤنی شکلیں نظر آتی ہیں تو وہ گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں کہتا ہے، خدا تمہارا ناز کرے، تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے کہ تو فکر نہ کر، میں تیرا وہ اعمال بد ہوں جو تو نے دنیا میں کیا تھا۔ اس کے بعد سارے کے سارے اعمال بد اس کے سامنے آ جاتے ہیں، چڑیلوں کی شکل میں، بدروحوں کی شکل میں، بھیڑیوں کی شکل میں، ان سب شکلوں میں برے اعمال سامنے آتے ہیں، یہاں تک کہ درندوں کی شکل میں اور سانپوں اور بچھوؤں کی شکل تک میں وہ آ کر اس شخص سے لپٹ جاتے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ قبر میں سانپ اور بچھو ہوں گے۔ پیارے بہن بھائیوں، وہ یہی اپنے عمل ہیں۔ آج تم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی باتوں پر یقین نہیں لاتے، جب تم آنکھوں سے دیکھو گے تب ضرور یقین لاؤ گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دوست کی لوگ 1000 سال تک آنسوؤں سے روئیں گے، 1000 سال تک آنکھوں سے خون نکلے گا اور 1000 سال تک پیپ نکلتی رہے گی۔ معززے میرے پیارے بہن بھائیوں، حق تعالیٰ نے جو اپنی رحمت فرمائی ہے، وہ جو اگلا جہان ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں، اور جو مرنے کے بعد آپ کو اور مجھ کو پیش آنے والا ہے، اس کو پوشیدہ رکھا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر تم جان لو جو چیز میں جانتا ہوں تو کم ہنسا کرو اور زیادہ رویا کرو، اور دھاڑے مارتے ہوئے یہاں تک کہ جنگلوں تک نکل جاؤ۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر وہ منظر آپ کے اور ہمارے سامنے آ جائے تو وہ اتنا ہولناک ہے تو ہم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دیں، کسی کی ہمت ہی نہ بن سکے کہ وہ اپنے مردے قبروں میں دفنائے۔ ایک واقعہ آپ کو سناتی ہوں، جب اللہ کا ایک بندہ اپنے والد کی قبر پر فاتحہ خوانی کرنے گیا تو اس نے ایک دوسری قبر سے بڑی خوفناک آوازیں سنی تو وہ ڈر گیا۔ تو پھر اس کے دریافت کرنے پر بتایا گیا کہ یہ عذاب قبر میں مبتلا شخص ہے، یہ دنیا میں وہ کام کرتا تھا جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا۔ جو دردناک عذاب اسے قبر میں ہو رہا تھا، جو دنیا میں اس نے اعمال کیے ہیں، اسی کا نتیجہ ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، حضرت عبداللہ بن مدنی کہتے ہیں کہ میری بچپن کا زمانہ تھا اور میں اپنے والد کی قبر پر قرآن خوانی کرنے کے لیے حاضر کرتا تھا۔ ایک دن بعد فجر کے بعد میں اندھیرے میں ہی قبرستان پہنچ گیا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے جہاں تک یاد آتا ہے رمضان المبارک کا آخری عشرہ تھا اور وہ شب قدر تھی۔ میں اپنے مرحوم والد کی قبر کے کنارے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو گیا، میرے علاوہ کوئی وہاں موجود نہ تھا۔ اچانک ہی ایسی آواز ہیبت ناک آئی کہ وہ فرماتے ہیں وہ آواز میرے پاس ہی ایک قبر سے آ رہی تھی۔ میں نے قرآن کی تلاوت روک کر اس طرف کان لگا کر سنا۔ میں نے محسوس کر لیا کہ مردہ اس وقت بہت عذاب میں مبتلا ہے۔ وہ آوازیں صبح تک مسلسل آتی رہیں۔ اس کے بعد میں
صبح ہوتے ہی وہ آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ اس کے بعد چند لوگوں سے میں نے دریافت کیا کہ لوگوں نے بتایا یہ فلاں فلاں شخص ہے، تو مجھے بھی یاد آ گیا، ہاں اس کو تو میں جانتا ہوں، یہ تو بڑا نمازی اور مسجد میں رہنے والا نیک بندہ تھا۔ پھر لوگوں سے اور پوچھنے پہ بتایا تو یہ سود کا کام کرتا تھا۔ الامان والحفیظ یعنی اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کی طرف سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے گناہ کی یہ پکڑ کی کہ وہ سود کا کاروبار کرتا تھا۔ یقین جانیے سود اللہ تبارک و تعالی سے اعلان جنگ ہے۔ وہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے گرفت میں آیا۔ اگر ہم نمازیں پڑھ بھی لیں اور اللہ کے بندوں کے حقوق کھائیں، سود جیسی منحوس گناہ کو اپنائیں، تو یقین کیجئے عذاب قبر کے حقدار ہوں گے۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے اور دنیا میں نیکیاں کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ بہن آپ کے لیے بہت دل سے ویڈیوز بناتی ہے، کیا پتہ کسی کا بھلا ہو جائے اور ہماری آخرت سنور جائے۔ آپ سب سے گزارش ہے نیچے ہی سبسکرائب کا بٹن ہے اسے پریس کر دیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن آل نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی میری نئی نوٹیفیکیشن نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور دعاؤں میں بالخصوص یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔